ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرف مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کروڑوں مسلمان اس مقام اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے اور لائک کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفت اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنے دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے نے بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے ایک چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی امانت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اسور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو اور کسی رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسط یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہے گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہے گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ ناظرین، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسرے وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں اعلیٰ شخص یا خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور کاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخر میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیر کے طواف شروع کیا۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے
جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آ پاتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کیا حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ ظاہرین کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروہ کماٹیئنز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر اس کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ خیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر آرا کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے ایورس دستروان وصول کیا تو ان کو مجبور کیا گیا۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا تاکہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل جابیہ کے مطابق آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کے اینٹوں سے بنائی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ کے اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ قیمتی وقت نکال کر آپ اپنی رائے اس کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو۔ تو ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔